اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں یو پی ایس بٹکور زون راجوار سے ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع گوتم بدھ ہی ہے، جو ہم نے 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے، تو بچوں سب سے پہلے ہم اس سبق کا پہلا حصہ دہرائیں گے۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا، جو بدھ مت کا بانی ہے، جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل واستو کے راجا کا بیٹا تھا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن کے ساتھ ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، لیکن اس کو یہ شاہی محل پسند نہ تھا اور اس نے 29 برس کی عمر میں اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، اور ایک مفلس یوگی بن گئے۔ تو بچوں، اب ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ خلوت یعنی تنہائی، استغراق یعنی کسی خیال میں ڈوب جانا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، عظیم الجثہ یعنی بہت بڑا، بیٹھے تھے، انہیں اس جستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے۔ منکشف یعنی ظاہر ہونا، کھل جانا، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ جو 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں یعنی 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبلی یعنی پیدائشی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ نروان یعنی نجات۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے، تپسیا یعنی عبادت، اور نہ سہل پسندی یعنی کاہلی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میانہ روی یعنی درمیانی راہ اپنانا۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔